بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مڈ ٹرم ایگزامس بالکل قریب ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو مڈ ٹرم ایگزامس کے حوالے سے کچھ ٹپس آپ کو دے دیے جائیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کو کچھ ریویژن کروا دی جائے، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ آپ نے جتنا بھی سلیبس پڑھا ہے اس کی ایک سمری آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اچھے طریقے سے، تاکہ آپ مڈ کے ایگزام میں جب آپ بیٹھیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، آپ پورے نمبر لے کے وہاں سے آپ سرخرو ہو کے نکلیں۔ تو بچوں، آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے رب، تو آسان کر دے اور تو مشکل نہ فرما، اور تو خاتمہ خیر پہ کر دے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان جو کہ قرآن مجید کی زبان ہے نہایت آسان ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ زبان اور بھی آسان ہے، اس لیے کہ اردو میں بولے جانے والے 80% الفاظ عربی ہی کے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک زبان دوسری زبان میں منتقل ہوتی ہے تو اس میں کچھ تغیر، اس میں کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، تو اگر ہم اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو آلموسٹ ہم آدھا کام تو وہیں پہ کر جاتے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے آغاز کیا تھا عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو ہے۔ حروف الہجا سے ہم نے آغاز کیا تھا، جس کو اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں۔ حروف الہجا کی جو ترتیب ہے بچوں، آپ دیکھیں اس ٹیبل کو، دیکھیں آپ، اس میں 4 ورٹیکل کالمز ہیں، باکسز ہیں، جبکہ ہاریزونٹل اس میں 7 کالم ہیں، تو 7 انٹو 4 28۔ تو 28 لیٹرز سے یہ آپ کا ٹیبل مکمل ہوگا، اور اس کی ادائیگی ایک خاص طریقے سے کی جاتی ہے، جس کو کہ آپ اب تو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ جو حروف آپ کے اے ساؤنڈ پر، یہ ساؤنڈ پر ختم ہوتے ہیں، ان کو اپنے آ ساؤنڈ پہ مکمل کرنا ہے۔ اگر میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کروں تو ہم بولیں گے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، توئے۔ اب توئے ہے تو تو، زو، عین، غین، فا، کاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو اور یا، اور اس میں واو اور یا آپ کے ویک لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ ان حروف کو اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہماری اگلی جو ہمارے پاس چیز تھی وہ تھی حرکات۔ بنیادی حرکات 3 ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہوگی اس کو مفتوح، جس پر زیر ہوگی اس کو مکسور، اور جس پر پیش ہوگی اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم انہی حرکات کو ڈبل کر دیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں، اور ایک بہت اہم علامت سکون کی علامت کہلاتی ہے، جس میں کہ ہم نے حرف پر سکون کرنا ہوتا ہے، اس کو جزم یا سکون بھی کہتے ہیں، اور اس حرف کو مجزوم جزم کے ساتھ ہم لوگ بولتے ہیں۔ عربی حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، لیکن سم ٹائمز اس کو 29 بھی کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے الف اور حمزہ۔ جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک ان حروف کی تعداد 28 ہے، اور جو ان دونوں کو الگ الگ تصور کرتے ہیں ان کے نزدیک 29 ہے۔ الف اور حمزہ کا فرق جاننے کے لیے آپ کو الف کو بغیر کسی حرکت اور بغیر کسی علامت کے جب آپ کو شو کرنا ہوگا تو وہ الف کہلائے گا، اور جب آپ اس کو زبر، زیر، پیش یا علامت سکون کے ساتھ شو کریں گے تو وہ الف حمزہ کہلائے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بچوں، نیکسٹ ہے حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، جو بامعنی بھی ہو سکتے ہیں اور بے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ٹیبل میں آپ دیکھیے گا کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام الف اور نون الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے۔ کاف، انگریزی میں یہ گروپنگ 8 کی تعداد میں ہے، جسے پارٹس آف کتاب کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر کاف اور لام پر اردو اور عربی نہ لگائی جاتی تو قلم کی تعداد میں ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں علامت سکون اور سین پر زبر نہ لگائی جاتی تو انسان نہ پڑھا جاتا، نہیں بولیں گے آپ۔ کاف کے نیچے زیر، تا کے اوپر زبر عربی میں نہ لگائی جاتی تو کتاب نہ پڑھا جاتا۔ اس
فعل اور حرف. اگر آپ ان کی ڈیفینیشن پہ جائیں تو ڈیفینیشن آپ کو اس پکچر میں بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں, اسم نام کو کہتے ہیں, چاہے وہ کسی شخص کا ہو, کسی چیز کا ہو, جگہ کا ہو, صفت کا ہو یا کام کا ہو. لیکن فعل کام کو کہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ زمانہ موجود ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ ماضی ہو, حال ہو, مستقبل ہو. اور حرف جو اسم اور فعل کی ڈیفینیشن سے باہر ہو اسے ہم حرف کہتے ہیں. اسم, فعل اور حرف میں ہم اسم سے اپنے عربی گرامر کا باقاعدہ آغاز کریں گے. بچوں, اسم کے بارے میں 4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان 4 باتوں کے بغیر آپ اسم کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے. آپ کو اسم کے بارے میں اس کا مذکر یا مؤنث ہونا, یعنی کہ اس کی جنس کا پتہ ہو, اس کا واحد مثنیٰ یا جمع کا پتہ ہو, یعنی اس کے عدد کا پتہ ہو, اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا پتہ ہو, یعنی اس کا وسعت کا پتہ ہو, اور دی موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ اس کا اعراب, یعنی کہ اس کا سٹیٹس آپ کو معلوم ہو. جنس کی بات اگر ہم کریں گے تو اردو اور انگریزی میں جنس کو 2 ہی طرح سے دیکھا جاتا ہے, مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم بچوں مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. اب مؤنث کی آپ اقسام دیکھیں گے, ہے مؤنث ہی ہے. اب اس کی اقسام میں ایک تو مؤنث حقیقی ہے. مؤنث حقیقی ہم اس اسم کو کہتے ہیں جس کے مقابلے پہ کوئی مذکر موجود ہو, جیسے بنت, اخت, امرأہ, بکارہ وغیرہ. اگر آپ اس کو اردو ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو ماں, لڑکی, بہن اور گائے. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں چونکہ مذکر موجود ہے تو اس کا مؤنث ہونا بڑا واضح ہے. مؤنث لفظی یعنی کہ ایسا اسم جو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو, جیسے مروحہ, شمس, صحرا, حسنا. آپ اس کو اردو میں دیکھیں تو ہم کہیں گے پنکھا, سورج, صحرا. تو حسنا مینس کہ سب سے اچھی, مطلب یہ مؤنث لفظی ہے. اچھا, مؤنث قیاسی یا علامتی, کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ علامت پائی جاتی ہے تو ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں عربی زبان میں. جیسے گولتا آ جائے اینڈ پہ, الف اور حمزہ آ جائے, اور الف التانیث یعنی کہ چھوٹا الف آ جائے, جس طرح کہ آپ نے حسنا میں دیکھا, ٹھیک ہے, عظما میں دیکھا, الف اور حمزہ میں یا میں دیکھا یعنی کہ نابینا, صفرا میں دیکھا یعنی کہ زرد رنگ, اور غرفتن یعنی کہ کمرہ, یعنی کہ گول تا پہ ختم ہونے والا. تو یہ مؤنث قیاسی یا مؤنث علامتی, اس کو ہم لوگ اس کیٹیگری میں لیں گے. اور دی موسٹ امپورٹنٹ بچوں مؤنث سمائی, یعنی کہ جو بولنے میں مؤنث بولی جائے, اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی علامت نہیں پائی جاتی, بس اس کو مؤنث ہی بولا جاتا ہے. جیسے سما, عرض, شمس, ید. تو اس کے کچھ گروپ بنا لیے گئے ہیں, عربی گرامر والوں نے گروپ بنا لیے ہیں. وہ کہتے ہیں ہواؤں کے نام, جیسا کہ ریح, سرسر, باد, سموم. شراب کے نام جیسے کہ خمر, خرطوم. آگ کے نام جیسا کہ نار, جہنم, جہیم, سعیر, سکر. شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مکہ, پاکستان, مصر. جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں, ید, قدم, اذن, عین, رکبہ. اور متفرق اسماء بچوں اس میں سما ہے, ٹھیک ہے, عرض ہے, شمس ہے, نفس ہے, دار ہے, حرب ہے اور عصا ہے. ٹھیک ہے, باقی ایکسیپشنز کے لیے آپ اپنا ذہن ہر وقت تیار رکھیں, ایکسیپشنز آپ کی ڈیفینیٹلی آئیں گی. اچھا بچوں, عربی زبان میں صفات کا ایک گروپ ہوتا ہے خاص, ایجیکٹیوز جسے آپ انگلش میں بولتے ہیں, صفات. اچھا اور اچھی, برا اور بری, نیلا اور نیلی, اندھا اور اندھی, سب سے بڑا, سب سے بڑی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ. اس میں پہلی صفات جو ہے اچھا اور اچھی, برا اور بری کے لیے مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ہم اس کے آخری حرف کو زبر دے کے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے کلاسز میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھا تھا. جیسے صالح سے صالحہ, حسن سے حسنہ, مسلم سے مسلمہ. اچھا, اس طرح سے بچوں آپ دوسرے اسماء کی مؤنث بنانے کے لیے بھی یہی طریقہ کار آپ استعمال کر سکتے ہیں. استاذ, استاذہ, تلمیذ, تلمیذہ, طفل, طفلہ, ابن, ابنہ. یہ جو ہا پہ میں ختم کروں یہ بیسیکلی گول تا ہے بچوں. اچھا, اس طرح جو دوسری قسم کی صفات ہے, نیلا اور نیلی, اندھا اور اندھی, سب سے بڑا, سب سے بڑی,
کے بارے میں پھر ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کچھ الفاظ کے ساتھ مؤنث کی علامت موجود ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں. اس میں عام طور پہ نام آ جاتے ہیں جیسے طلحہ، خلیفہ، حذیفہ، علامہ. تو یہ بچوں چونکہ نام ہی ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک مذکر کردار موجود ہے تو ان کو ہم مذکر ہی کنسیڈر کریں گے. ناموں کے حوالے سے آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ نام اگر چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، اگر اس کے پیچھے جنس، حقیقی جنس مذکر مؤنث کو ڈیفائن کرتی ہے تو پھر نام کی پرائمری حیثیت ختم ہو جائے گی، پھر جنس ڈومینیٹ کرے گی اور ہم اس کو مذکر ہی سمجھیں گے. جیسے شمیم اگر لڑکے کا نام ہے تو شمیم مذکر کنسیڈر ہوگی، اور اگر شمیم کسی لڑکی نے نام رکھ لیا ہے تو پھر شمیم لڑکی کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے بچوں. اردو اور انگریزی میں عدد کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے جمع. لیکن عربی زبان میں بچوں واحد اور جمع کے علاوہ ایک اور عدد بھی استعمال کیا گیا ہے جسے مثنیٰ کہتے ہیں، اور مثنیٰ کے خاص معنی ہیں دو کے. تو واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے اور جمع تین کے لیے، یعنی تین سے شروع ہوگا اور آنورڈ چلے گا. اچھا بچوں، مثنیٰ بنانے کا ایک طریقہ بھی ہے، سمپل ہے. آپ مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسماء سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف کو آپ زبر دے دیں، فتحہ یعنی زبر لگا دیں، اور الف اور نون کے نیچے زیر یعنی کہ آنی کی آواز آپ دے دیں تو آپ کا مثنیٰ تیار ہے. جیسے رجل سے رجلانی، امرأ سے امرأتانی، صالح سے صالحانی، کتاب سے کتابانی. تو مثنیٰ بنانے کے عمل کو بچوں تثنیہ بھی کہتے ہیں، تثنیہ. عربی زبان میں جمع دو طرح کی ہے، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم وہ ہے جس میں واحد اسم اپنی مکمل حالت میں موجود ہو، اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد اسم ٹوٹ جائے، یعنی ٹوٹ جائے وہ، اور بالکل ایک نیا اسم یا نیا لفظ بن کے سامنے آ جائے. بچوں جمع سالم میں چونکہ واحد اسم اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے تو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بڑا سسٹمیٹک ہے. جیسے آپ نے ایک واحد اسم پڑھا مسلمن یعنی کہ مسلم، تو اینڈ آخر والا حرف تھا میم، آپ نے میم کو پیش لگانی ہے، ساتھ واو لگانی ہے اور نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے. تو مسلم سے مسلمونہ، کافر سے کافرونہ. ٹھیک ہے. مومن سے مومنونہ، عابد سے عابدونہ، صادق سے صادقونہ، قائم سے قائمونہ. یہ بہت اچھی آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوئی ہے. اور جمع سالم مونس بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، ڈیفرنٹ ہے. اس میں مسلمہ آگے گولتا ہے، مسلمتن سے مسلمات یعنی گولتا ہٹا دیں اور الف اور تا لمبی لگا دیں. اس طرح جنہ یعنی کہ جنتن سے جنات. ٹھیک ہے. تو مؤمنہ مؤمنات، مشرکہ مشرکات، عابدہ عابدات، فاسقہ فاسقات. یہ بچوں آپ بڑے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں. جبکہ جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں ہوتا. یہ ڈکشنری کا استعمال، عربی محاورے اور جتنی آپ کی اسٹڈی ہوگی اس کے مطابق آپ کا یہ پیج آپ کا تیار ہوگا. تو جمع مکسر کے لیے بچوں آپ کو ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی گئی ہوئی ہیں تمام کی تمام. کلام ان سے اقلام، ذکر ان سے اذکار، وقت ان سے اوقات، شعر ان سے اشعار، فعل ان سے افعال، ولد ان سے اولاد، مال سے اموال، حد سے حدود، کتاب سے کتب، صحیفہ سے صحف، کافر سے کفار، خادم سے خدام، جواب سے اجوبہ، امیر سے امراء، شہید سے شہداء، ولی سے اولیاء، صدیق سے اصدقاء، فاحشہ سے فواحش، صحیفہ سے صحائف. یہ آپ اپنے پرانے نوٹس دیکھ کے تو جمع مکسر کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے بھی اسم دو طرح کا ہے، نکرہ اور معرفہ. اگر ہم نکرہ اور معرفہ کو الگ الگ ڈیفائن کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہوتا ہے. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا بچوں جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو ہم معرفہ کو ہم دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور اگر کوئی اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا تو بچوں وہ نکرہ میں چلا جائے گا. اس میں علم کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام. اس میں ضمیر جو اس نام کی جگہ پہ استعمال ہوں یعنی کہ پروناؤنس. اس میں اشارہ جو اشارے کے ساتھ استعمال ہوں، اسم ہاذا ہاذہ ذالکا تلکا. اس میں موصول جو کسی اسم کا آپ یوں کہہ لیں کہ جو اور جس کے معنوں میں استعمال ہو، الذی اللتی الذین. یہ بچوں تھوڑا سا میں سپیڈ سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ نے یہ سارا کام کیا ہوا ہے. اور ایک خاص معرفہ ہے بچوں معرف باللام یعنی کہ لام، الف اور لام لگا کے معرفہ بنانا. جیسے کتاب سے الکتاب، کتابانی سے الکتابانی، کتب سے الکتب، مسلمونہ سے المسلمون.
اور اس طرح سے ایک خاص چیز یہاں پہ آپ سن لیں کہ جب الف لام لگے گا تو تنوین ہٹ جائے گی اسم کی. الف لام سے تنوین نہیں رہتی بلکہ وہ تنوین آدھی رہ جاتی ہے, ہلکی ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے بچوں دو اور بڑی اہم انفارمیشن, قمری حروف, شمسی حروف. القمر اور الشمس میں آپ نے دیکھا کہ القمر میں الف اور لام استعمال ہوا ہے, جبکہ الشمس میں لام کو پروناؤنس نہیں کیا گیا. تو قمری حروف اور شمسی حروف میں بھی ہم قمری حروف کو یاد کریں گے جن میں لام بولا جائے گا. اور وہ بچوں آپ کو میں نے ایک بڑا زبردست ایک سینٹینس آپ کو یاد کروایا تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. اس میں آنے والے 14 حروف اگر ان سے اسم شروع ہوگا تو ہم ان کو قمری حروف کہیں گے, وہ ال کے ساتھ بولے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب عربی والوں پہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کسی شہر کے نام پہ ال نہ لگائیں, وہ چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں, تو وہ اس کی امپورٹنس بڑھا دیتا ہے اس اسم کی, جس طرح الروم, القاہرہ, العباس, الحسن, الحسین. ٹھیک ہے. تو جو ال ہے بیسیکلی یہ دی کا کام کرتا ہے, جس طرح کہ دی کاؤ سے مراد ایک خاص گائے ہے, اور اگر کاؤ کہیں گے یا آ کاؤ تو کوئی بھی گائے ہو جائے گی. اس طرح بچوں ہم لوگوں نے جس طرح انسان کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے, لیکن جب ال انسان کی بات ہوگی تو وہ نسل انسانی کی بات ہے, وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. تو نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ نکرہ کے ساتھ عام طور پہ ایک, کوئی, ایسا یا کچھ اس طرح کے الفاظ لگا دیں, اور معرفہ میں خاص جو ہے نا اشارہ ہمارا اس چیز کی طرف ہوگا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اعراب دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ناؤن, یعنی کہ اسم کا سب سے اہم پہلو. اعراب کے لفظی معنی ہے بچوں عربی بنانا. ٹھیک ہے. اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے. اردو زبان میں چونکہ حرکات کو ہی اعراب کہہ دیا جاتا ہے, لیکن عربی میں اعراب سمجھنا ذرا مشکل کام ہے, لیکن بہرحال محنت کوشش سے سب چیزیں آسان ہو جاتی ہے. عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے. اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے. تو اعراب بیسیکلی 3 قسم کا ہے بچوں, مرفوع, منصوب اور مجرور. جی بچوں, تو عربی جملے میں اسم ان 3 صورتوں میں ہی استعمال ہوگا, چوتھی کوئی صورت نہیں ہوگی. ان 3 صورتوں میں استعمال ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہے جو جملے میں استعمال کرتے وقت تفصیل سے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. فی الحال ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذکر کا, مؤنث کا, واحد کا, مثنیٰ کا, جمع کا, نکرہ اور معرفہ اسم جب مرفوع, منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ان کے آخر حرف پر یا آخر میں کیا تبدیلی آتی ہے, وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں, وہ کیسی ساؤنڈ شو کرتے ہیں, وہ کیا مطلب کس طرح کی شکل ان کی بن جاتی ہے. تو بچوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واحد, مذکر اور مؤنث کا اعراب. بچوں آپ اس ٹیبل سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ واحد مذکر ہو یا مؤنث, اس کا اعراب مرفوع حالت میں 2 پیش کے ساتھ ہے, منصوب حالت میں 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ ہے, اور مجرور میں 2 زیر کے ساتھ ہے. 2 پیش, 2 زبر اور 1 الف اور 2 زیر کے ساتھ آنے والا واحد اسم مذکر یا مؤنث اپنے کیٹیگری میں 2 ایکسیپشنز رکھتا ہے حالت نصب کے لیے. آپ نیچے والا ٹیبل دیکھیں, اس میں امرأہ اور جزاء یہ 2 اسم یوز ہوئے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اسم جس کے آخر میں گولتا آ جائے اس کے ساتھ الف نہیں لگے گا حالت نصب میں, اور ایسا اسم جو الف اور حمزہ پہ ختم ہو اس کے ساتھ الف نہیں لگے گا. واحد کے بعد مثنیٰ, اس میں بھی بچوں مذکر اور مؤنث کا جو اعراب ہے وہ کیسے ہم لگائیں گے. دیکھیں بچوں, رجل سے رجلانی بنا اور امرأہ سے امرأتانی بنا. تو رجلانی اور امرأتانی میں آنے والے الف کو اگر یا سے بدل دیا جائے تو وہ منصوب اور مجرور شکل بن جاتی ہے. جیسے رجلانی سے رجلینی, امرأتانی سے امرأتینی, والدانی سے والدینی اور بنتانی سے بنتینی. یعنی مثنیٰ کا جو مرفوع اعراب ہے وہ تو آلریڈی ڈیولپڈ ہے, وہ آپ کو نہیں بنانا پڑے گا. یعنی اعراب ہوتا ہے چونکہ اسم کے آخری حرف پہ حرکت لگاتے ہیں تو ساؤنڈ ایک کریٹ ہوتی ہے. تو مثنیٰ کی ساؤنڈ تو کریٹ ہو چکی ہوئی تھی, آنی ساؤنڈ, تو اس لیے آپ نے اس کا صرف نصب اور جر سیکھنا ہے. یعنی حالت منصوب
اور حالت مجرور آپ نے سیکھنی ہے تو وہ آپ اس ٹیبل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ جی تو جمع سالم مذکر اسماء کا اعراب، واحد مذکر اسماء سے جو جمع سالم بنا تھا وہی اس کی مرفوع شکل تھی، بالکل ایسی جیسے بچوں آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے مثنیٰ کا ساؤنڈ دیکھا تھا وہی اس کی حالت رفع تھی۔ اس طرح جب آپ نے جمع سالم بنایا تھا تو اس میں اونا کی آواز آئی تھی، اونا، تو اونا ہی بیسیکلی اس کا رفع ساؤنڈ ہے، یعنی حالت مرفوع ہے۔ تو مؤمنون خالدون، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ایسا کرنا بچوں کہ جو مؤمنون ہے نا اس میں واؤ کو ہٹا کے یا لگا دینا، یعنی واؤ کو یا سے بدل دینا ہے، اور یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے تو اس سے ما قبل یعنی پچھلے حرف پہ زیر آ جائے گی۔ مؤمنون سے مؤمنینا مؤمنینا، خالدون سے خالدینا اور خالدینا۔ جمع سالم مونس کا اعراب، یعنی مونس اسماء جو کہ جمع سالم کیٹیگری میں آتی ہیں ان کا اعراب کیسے لگے گا بچوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع سالم مونس اسماء کی لمبی تا پر دو پیش لگا کر مرفوع اور دو زیر لگا کر منصوب اور دو زیر ہی لگا کر مجرور صورت بنائی جاتی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع سالم مونس اسماء پہ آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع ہے اور آتن کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہے۔ جیسے مسلمات کو جب مرفوع میں کہیں گے تو مسلماتن، اور منصوب میں مسلماتن، اور مجرور میں مسلماتن۔ بچوں جمع مکسر مذکر یا مونس اسماء کا اعراب بالکل واحد مذکر اور مونس اسماء کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے آخر پہ دو پیش کے ساتھ مرفوع ہیں، دو زبر اور ایک الف کے ساتھ منصوب ہیں اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہیں۔ یہ بڑی خاص چیز ہے بچوں کہ جمع مکسر یہ بالکل ایک برینڈ نیو ورڈ ہوتا ہے، تو اس کا اعراب بھی واحد مذکر مونس کی طرز پر لگایا جاتا ہے۔ رجال سے رجالن رجالن، نساء سے نساءن اور نساءن۔ اور ایکسیپشنز وہی رہیں گی بچوں کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف، لیکن دو ایکسیپشنز چھوڑ کے گولتا پہ ختم ہونے والے اور الف اور حمزہ پہ ختم ہونے والے اسماء کے لاسٹ پہ الف نہیں لگے گا۔ یہ قاعدہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ ال کا استعمال آپ نے کہاں پہ کرنا ہے۔ ایک تو نکرہ واحد اور جمع مکسر، چاہے مذکر ہے چاہے مونس ہے۔ اس طرح سے جمع سالم صرف مونس اسماء پر ال داخل کریں گے تو پھر کیا حالت ہو جائے گی، مطلب میں آپ کو آسان الفاظ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ جو اسماء اپنا اعراب دو پیش کے ساتھ شو کرتے ہیں، دو زبر کے ساتھ شو کرتے ہیں یا دو زیر کے ساتھ شو کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ تو ایک تو نکرہ واحد، جمع مکسر مذکر مونس اور جمع سالم مونس، ٹھیک ہے بچوں۔ جب آپ اس پہ ال داخل کریں گے تو ان کا اعراب ہلکا ہو جائے گا۔ اعراب ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو پیش ایک پیش رہ جائے گی، دو زبر ایک زبر رہ جائے گی اور الف بھی ہٹ جائے گا، اور دو زیر ایک زیر رہ جائے گی، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ال لگنے سے تنوین نہیں لگ سکتی، یعنی ال لگے گا یا تنوین لگے گی، دونوں میں سے ایک چیز لگے گی، دونوں اکٹھی نہیں لگ سکتی۔ اسم کے اوپر یہ لاسٹ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، وہ بھی آپ سن لیں سمجھ لیں۔ معرب اور مبنی اسماء، اس میں تین کیٹیگریز پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ مبنی کو دیکھ لیں۔ مبنی اسماء وہ ہوتی ہیں کہ جو بچوں نہ حالت رفع میں بدلتے ہیں، نہ نصب میں، نہ جر میں، یعنی تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے ھذا، ذالکا، الذی۔ اور جو منصرف اسماء ہیں بچوں، ویسے تو پورا نام ان کا ہے مورب منصرف، لیکن جو منصرف اسماء ہیں وہ بچوں آپ نے بہت زیادہ آپ نے پڑھے ہیں پیچھے، ان اور ان کی ساؤنڈ والے، وہ 85% ہے۔ یہ پرسنٹیج یاد رکھنا کیونکہ یہ پیپر میں آ سکتی ہے۔ 85% آپ کے مورب اور مورب منصرف اور 13% ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف میں بچوں آپ کی کچھ کیٹیگریز ہیں، وہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھی بھی ہوئی ہیں، آپ کو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ عربی مونس نام، مردوں کے ایسے نام جو آخر میں گولتا ہو یا الف اور نون ہو، جیسے عثمان ہے، نعمان ہے۔ فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، غیر عربی نام، اور 6 انبیاء کے نام جو ہے وہ منصرف ہیں، یعنی کہ وہ تنوین لیں گے، دو پیش دو زبر الف اور دو زیر کے ساتھ۔ ان کے علاوہ سارے انبیاء یعنی کہ غیر منصرف ہیں۔ بچوں غیر منصرف کیٹیگری جو ہے نا وہ ہوتی ہے حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں بھی زبر، یعنی کہ وہ تنوین قبول نہیں کرتی، اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتی، جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، زینبو، زینبا، زینبا، اسامتو، اسامتا، اسامتا، ٹھیک ہے۔
جو آپ کے وہ 6 نبی ہیں، یہ آپ کو آبجیکٹیو میں ضرور پوچھا جائے گا. اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام. بچوں اب ہم فعل شروع کر رہے ہیں. آپ فعل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کلمہ کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے تو فعل کہلاتا ہے. اور زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. اور آپ جانتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عام طور پہ یہی بولے جاتے ہیں. لیکن بچوں عربی میں جو فعل ہم استعمال کریں گے وہ ماضی کے لیے الگ سے ہوگا اور حال اور مستقبل کا ایک ہی فعل ہوگا، یعنی اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. یعنی ہم عربی میں پڑھیں گے فعل ماضی اور فعل مضارع. اب آپ لوگوں کی مہارت اس میں یہی ہوگی کہ آپ نے ماضی کو الگ سے یاد کرنا ہے اور مضارع کو الگ سے. لیکن مضارع میں آپ کے 2 زمانے کور ہوں گے، حال اور مستقبل. اچھا بچوں، جو فعل ہے اس میں 3 کلمے یوز ہوتے ہیں، فا، عین اور لام. یہی ہمارا سٹینڈرڈ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس فا، عین اور لام جس سے کہ فعل بھی بنتا ہے، جب ہم ان کلمات کے اوپر کوئی رول سیٹ کر لیں گے تو پھر ہم کوئی بھی 3 لیٹرز ان پر فٹ کر کے تو ہم فعل جو ہے نا اس کو اخذ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو بچوں یہ جو 3 لیٹر ہیں ان کو مادہ کہتے ہیں، حروف اصلیہ، 3 حرفی مادہ. تو یہ اسٹینڈرڈ اس میں فا، عین، لام ہے. آپ کو فعل ماضی میں پہلے شروع کروا رہا ہوں. فعل ماضی میں بچوں آپ 3 پیٹرن پڑھیں گے، اور وہ 3 پیٹرن کیسے ہیں؟ فعلا، فعیلا، فعولا. بچوں یہ پہلا پیٹرن ہے آپ کے فعلا. بچوں اس میں آپ دیکھیں کہ فعل ماضی کی گردان ہے دیکھیں اور پہلا باکس آپ چیک کر رہے ہیں فعلا، تینوں پہ زبر ہے. یہ اب ہم اس میں کوئی بھی 3 لیٹرز کو ایڈ کر دیں گے، 2 چیزیں مذکر مؤنث، سیکنڈ پرسن میں لیکن مذکر تینوں پہ زبر ہی ہے. کا مذکر 3 لیٹر میں کیوں ایڈ کر رہا ہوں؟ عربی میں استعمال ہونے والے 99.99% تھرڈ پرسن کو کہا جاتا ہے، حاضر سیکنڈ پرسن کو متکلم، حقیقی مادہ، اصلی مادہ. گردان 3 کیسے بولی جائے گی؟ واحد کا صیغہ، جیسے بچوں صیغہ خا، لام اور کاف، پکچر یا باکس. اور گردان غفارہ، کنجوگیشن، فاتح، واحد، رافع اور جمع، غفالا، فعلا، سجدہ. فعلو، فعلت، ایک لمبی لسٹ ہے، فعلتا، اب تک پہنچی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. پیٹرن. اب اس سے اگلا ساؤنڈ کام ہے ہمارا ہمارا گردان گردان کرنا. اب آگے یہی گردان چلے کرنے گا کے لیے ہمیں اس طرح کن چلے گا. کن فعلتا، فعلتما، سیغوں کی ضرورت ہے، کتنے باکسز چاہیے وہ سارے آپ دیکھیں. گردان کرنے کے لیے آپ کو سب سے ٹرانسلیشن آپ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں. فعلا کا اگر ہم ترجمہ یہ کر لیں کہ اس نے کیا، تو ہم کہیں گے اس مذکر نے کیا، ان 2 مذکر نے کیا، ان سب مذکر نے کیا. اس مونس نے کیا، ان 2 مونس نے کیا، ان سب مونس نے کیا. تو مذکر نے کیا، تم 2 مذکر نے کیا، تم سب مذکر نے کیا. تم مونس نے کیا، تم 2 مونس نے کیا، تم سب مونس نے کیا. میں مذکر نے کیا یا میں مونس نے کیا، اور ہم مذکر یا ہم مونس نے کیا. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ 14 ہیں. آخری لائن میں 2 ہیں. فعلنا جو ہے مثنیٰ اور جمع کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. آپ کو یہ 14 کے نمبر، ان کی ٹرانسلیشن، ان کی جگہ اس کا بچوں پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو کویسچن آئے گا. دوسرا پیٹرن ہے فعیلا کا. فعیلا، اب فعیلا کا کوئی ترجمہ تو نہیں ہم کریں گے کیونکہ پیٹرن ہے. فعلا کا تو اتفاقی ترجمہ نکلا ہے نا، اس نے کیا. تو فعیلا ایک پیٹرن ہے، اس کے اوپر جو ورب آئیں گے ہم ان پہ فا، عین اور لام کو کنورٹ کر دیں گے ان 3 لیٹرز پہ جس پر ہمیں گردان کرنی ہوگی. تو ہماری گردان مکمل ہو جائے گی. دیکھیں بچوں اس میں فعیلا، فعیلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. تو آپ دیکھیں اس میں بھی 14 سیغے، اور عین کلمہ زیر والا ہے، اس سے پیچھے والی میں عین کلمہ زبر والا تھا. بچوں یہ تیسرا پیٹرن ہے فعولا کا، یعنی عین کلمہ پیش والا. تو سیم وہی ساؤنڈ ہے گردان کی، صرف عین کلمہ آپ نے او یعنی کہ پیش کے ساتھ بولنا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعولنا، فعولتا، فعولتما، فعولتم، فعولتی، فعولتما، فعولتنا، فعولتو، فعولنا. اب یہ فعولا کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے. اس پہ 3 حرف آپ کو ملیں گے تو آپ نے ان کو تیار کرنا ہے. اچھا بچوں یہ تینوں پیٹرنز پہ الگ الگ افعال ہیں، یعنی کہ فعل ہیں، آپ نے مکس نہیں ہونے دینا. تو یہ بچوں ماضی کے 3 پیٹرن آپ کے پکے ہونے چاہیے مڈ ٹرم کے لیے. ایسا فعل جس میں کسی کام کے موجودہ یا آنے والے زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو، فعل مضارع کہلاتا ہے. آپ نے بچوں تھوڑی دیر پہلے سیکھا کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں، یعنی فعل ایک ہوگا، میننگ وہ دونوں دے گا. یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ حال کی بات قرآن پاک کر رہا ہے کہ مستقبل کی بات کر رہا ہے، یہ سمجھ میں آ جاتی ہے. بچوں فعل مضارع کے 4 علامات ہیں، یا، تا، الف اور نون.
ٹھیک ہے، تو اس کے بھی وہی 3 پیٹرن ہیں، جس طرح فعلا فائلا فاؤلا تھا نا، تو اس کے بھی ہیں یفعلو یفعلو یفعلو، تو ان کے اپنے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ پیٹرن ہے، ان پر اصل ورڈز آئیں گے تو پھر آپ اس کو کریں گے۔ فعل مضارع میں بھی بچوں چیلنجنگ کام ہے گردان کرنا، تو گردان دیکھیں کیسے ہوگی، اس میں وہی 3rd پرسن 2nd پرسن 1st پرسن میں 2 یعنی کہ مذکر مونس اور متکلم کا مذکر مونس ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا، ٹھیک ہے، تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو۔ مضارع کا دوسرا پیٹرن تھا یفعلو، یفعلو پہ گردان دیکھیں، یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو۔ بچوں یہ بار بار آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی، ان کے نمبرز 14 سیکھیں، اس کے بھی ہیں نمبر اور ان کا مطلب یہ آپ کو آنا چاہیے۔ مطلب آپ کیسے کریں گے، میں یفعلو کی گردان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آگے اس کا ترجمہ کرتا ہے یا کرے گا، اس میں غائب کے لیے وہ، حاضر کے لیے تو، اور متکلم کے لیے میں یا ہم۔ تو اس کو دیکھیں آپ، یفعلو کے وزن پہ جو گردان ہے آپ کی، یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو۔ بچوں چھٹا سیگا اور 10واں سیگا یہ ذرا تھوڑے ہٹ کے بولے جائیں گے، باقی بلکہ 10واں سیگا ہی زیادہ، تفعلینا تفعلینا تفعلینا، یعنی اس میں تفعلینا، یعنی یہ آپ کو ذرا تھوڑی مشکل آئے گی اس کی، لیکن آپ 5-6 دفعہ اس کو پڑھیں گے آپ کو یہ رٹ جائے گی، آپ نے یاد کرنی ہے، اسی میں آپ کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہاں جی بچوں، آپ نے فعلا کا پہلا پیٹرن پڑھا تھا، فعلا، اور فعلا کے پیٹرن پہ ہی میں نے یہ تمام وربز اکٹھے کیے ہیں، خالق جعل غفر صبر فتح عبد رفع حشر غفل اکل سجد جلس ضرب دخل خرج، لیکن جب میں نے ان کے مضارع دیکھے آگے تو یخلقو خلق کا بن گیا، یجعلو جعل کا بن گیا، اور یغفرو غفرہ کا بن گیا، یعنی کہ آئین کلمہ چونکہ سیکنڈ لاسٹ کلمہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یخلقو میں آئین کلمہ لام ہے، یعنی وہ پیش والا ہے، پھر آئین ہے، آئین کلمہ آئین ہی ہے وہ زبر والا ہے، اور پھر فا ہے وہ زیر والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فعلا کے پیٹرن پہ جو مضارع بنے گا وہ آئین کلمہ پیش والا بھی آ سکتا ہے، زبر والا بھی آ سکتا ہے، اور زیر والا بھی آ سکتا ہے۔ یہ 3 انتہائی امپورٹنٹ تھے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ اس پہ گردان آپ نے کنورٹ کرنی ہے، جس کی آپ کی کلاسز میں نے بہت پریکٹس کروائی ہے، تو آپ نے گردان ماضی اور مضارع کی گردان ان پیٹرن سے تیار کرنی ہے۔ ایک پیج آپ سے میں اور شیئر کر لیتا ہوں، اس کو بھی آپ ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا۔ تو بچوں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی پیٹرن ہے فعلا کا، ذہب رزق ظالم ناجح راجع بالغ جہاد نافع ناظر نازل صدق کاذب شاکر ناقص تارک۔ لیکن آپ نے اس کے جب مضارع دیکھنے ہیں تو مضارع میں آپ کو تینوں چیزیں ملیں گی، یعنی آئین کلمہ پیش والا بھی، آئین کلمہ زبر والا بھی، آئین کلمہ زیر والا بھی۔ بچوں یہ دوسرا پیٹرن دیکھیے گا، فاعلہ کا پیٹرن پہ، فارحہ عاملہ عالمہ ضاحکہ، یفرح یعمل یعلم اور یضحکو۔ مجھے اس میں آئین کلمہ زبر والا نظر آیا ہے، آلموسٹ سب میں زبر والا نظر آیا ہے۔ ایک پیج اور آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں دیکھیں قادمہ حامدہ سامیہ حاسبہ شاربہ حافظہ راحمہ راکبہ شاہدہ قابلہ ماریزہ، لیکن جب ہم اس کے وہ دیکھیں گے مضارع تو قادمہ سے یقدم یحمد یسمع یحسب یشرب یحفظ یرحم یرکب یشہد یقبل یمرض۔ بچوں میں نے اس میں دیکھا کہ مجھے پیش نظر نہیں آئی، یعنی زبر اور زیر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ماضی میں فاعلہ کا وزن ہے وہ مضارع میں یا زبر میں بدلے گا یا زیر میں بدلے گا۔ تو ایک پیج اور شیئر کر لیتے ہیں جو فاعلہ کے پیٹرن پہ ہوگا، یعنی کہ جس میں آئین کلمہ پیش والا ہوگا، اس میں کیا مضارع کی کیا شکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو بچوں اس میں آپ دیکھو، قروبہ یقربو، باؤدہ یبعدو، کرومہ یکرمو، سکولہ یسکولو، ضعوفہ یضعفو۔ تو بچوں اس میں نہ زبر آئی ہے آئین کلمے میں، نہ زیر آئی ہے، یعنی کہ جو فاعلہ کا پیٹرن ہے وہ مضارع میں بھی یفعلو کا پیٹرن ہے، یعنی کہ فاعلہ کے پیٹرن پہ آئین کلمہ پیش والا ہی رہے گا، نہ زبر والا نہ زیر والا۔ یہ جو میں نے آپ کو خاص باتیں بتائی ہیں نا، یہ آپ کی آبجیکٹیو میں نے پوچھنی ہے، اس لیے تھوڑا دھیان سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔
بچوں یہ آپ کا سارا سلیبس میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے، اسم پورا، فعل پورا، پیپر میں کس کس طرح سے چیزیں آئیں گی، ساری باتیں میں نے آپ سے ون بائی ون ڈسکس کر دی ہیں۔ لاسٹ پہ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے یہ تمام ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، یہ میں نے جس محنت سے تیار کی ہے، آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ یہ آپ کے ایگزام میں بھی آپ کو پاس کروائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی زندگی میں ایک نالج کو پالش کرنے کے بھی کام آئے گی۔ تو بچوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو بیسٹ آف لک، بیسٹ وشز، اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آنے والے اسماء کی تعداد لکھیں تو بچوں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اسم اپنا آپ خود بتاتا ہے، اور فعل کے ساتھ نہ تو ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، یہی اس کی بہت بڑی پہچان ہے۔ تو عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے اسماء ہیں، تو میں پھر کہوں گا عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اچھے طریقے سے ان کو تیار کریں، یاد کریں، کل پیپر میں آپ بس کمال رزلٹ اب شو کر دیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بچوں۔ اگین بیسٹ وشز اینڈ بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔